أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال ألف مرة وبكل عدد ذرة والحديث رواه الإمام المبجل أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما وبكاء بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني بحبيب الدار هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتهم. آپ تمام حضرات ایک دفعہ نماز برا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلباء، اساتذہ کرام، اہل محلہ، حضرت مولانا سید ریحان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مدرسے میں پہلی دفعہ آمد ہوئی ہے، اور یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک قلیل مدت کے اندر انہوں نے اس گلشن کو آباد کر دیا. میں ان کی وسعت نظری پر حیران ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کے اندر کتنی برکتوں کو جمع کر دیا. یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کئی برکتیں یک مشت اس مجلس کے اندر جمع ہو گئی ہیں. مثلا ہماری یہ مجلس رات کے وقت ہو رہی ہے، دن گزر چکا ہے، رات شروع ہو چکی ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہمارے اسلاف میں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے نام سے آپ سب حضرات جانتے ہیں. کثیر تصانیف ان کی ہے، تصانیف کثیرہ کے مصنف ہیں. ان کی کتاب الحاوی للفتاوی، اس کے اندر انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ آیا دن افضل ہے یا رات افضل ہے. تو ترجیح اس بات کو دی ہے کہ دن کے مقابلہ میں رات افضل ہے، اس لیے کہ رات سکون والی ہے اور جنت میں بھی سکون ہے. رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی، دن میں نہیں کروائی گئی. دن میں 3 اوقات مکروہ ہیں، جبکہ رات کا ہر پہر قبولیت کی گھڑی ہے سوائے جمعے کے دن میں. تو ایک تو یہ کہ یہ مجلس رات کے وقت ہو رہی ہے، برکتوں والے وقت ہو رہی ہے. اس سے بڑی برکت اور خوشی کی بات کہ علماء اور طلباء کی مجلس نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی برکتوں والی مجلس ہے. خاص کر عوام سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا،
ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر گزرے، امام رازی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر کبیر مشہور ہے، اوپر اب میں نے دیکھی پڑھی ہوئی بھی ہے، وہی نسخہ میرے پاس بھی ہے۔ بہت بڑے مفسر گزرے، بہت بڑے عالم، متکلم فی الیوسف۔ عجیب بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ہمارے اکابر میں سے علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے یتیمۃ البیان کے اندر علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اب تک قرآن کی 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، سب موجود نہیں ہیں لیکن قرآن کی 2.5 لاکھ تک تفاسیر ہے۔ جو سب سے بڑی تفسیر ہمارے علم میں آئی اس وقت مفقود ہے، وہ ابن شاہین کی 1000 جلدوں پر ہے، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے الفوائد البہیہ کے اندر ایک تفسیر ذاتہ بہجہ کا تذکرہ کیا جس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر 300 جلدوں پر ہے، وہ بھی مفقود ہے۔ تو ہمارے پاس کئی تفسیریں، لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بات علماء کی مجلس میں اکثر کہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو علماء اصلاح کر لیتے ہیں، طلباء بیچارے اور عوام تو ان کو تو جو بولو جی سر جی سر جی سر۔ تو الحمدللہ مجھے کافی تفاسیروں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن امام رازی رحمہ اللہ کو سمجھ آیا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ ذرا کبھی پڑھنا، یہ بیضاوی جو آپ کے سر کا درد سابیہ والے، یہ تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے۔ تو امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے جلد اول میں علماء طلباء کی صحبت مجلس کی برکتیں لکھتے ہیں کہ علماء طلباء کی مجلس کی کوئی اور برکتیں نہ بھی ہو تو 6 برکتیں تو یقینی ہیں۔ ایک، جب آپ عالم کی مجلس میں جائیں گے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آپ سب ماشاءاللہ علماء کی مجلس میں بیٹھیں، طلباء کی مجلس میں بیٹھیں۔ نمبر 2، جب تک عالم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں آپ طالب علم شمار کیے جا رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، اور طالب علم کے بارے میں آتے ہیں وہ جب طلب علم کے راستے پر نکلتے ہیں تو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر ہوتا ہے، فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے ساتھ مس کرتے ہیں برکت کے لیے، تو آپ سب کا شمار طلباء میں ہو رہا ہے۔ نمبر 3، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، ظاہر ہے عالم بیچارہ کسی کی غیبت تھوڑی کرے گا، جائیداد کے مسائل تھوڑی بیان کرے گا، سیاسی مسائل تھوڑی بیان کرے گا، وہ علم کی بات کرے گا۔ تو جب تک اس عالم ان طلباء کی مجلس میں بیٹھا رہے گا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتی چلی جائے گی۔ نمبر 4، جب تک عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے گناہوں سے محفوظ ہے، علماء طلباء کی مجلس میں چلا گناہ نہیں ملے گا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں علماء طلباء کی مجلس سے۔ نمبر 5، عالم کوئی مسئلہ بیان کرے گا، وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، بعض اوقات کوئی مسئلہ مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات طالب علم کو بھی سمجھ نہیں آتا، عوام کو بھی سمجھ نہیں آتا، اب اس کا دل بے قرار ہوگا کہ یہ عالم مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بیان کیا۔ جب یہ دل بے قرار ہوگا، حدیث میں آتا ہے اللہ بے چین دلوں کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ علماء طلباء کی مجلس اتنی برکتوں والی، تو یہ برکت ہمیں حاصل ہے۔ پھر ایک اور برکت اس مجلس کے اندر عجیب کہ یہ مجلس مسجد کے اندر اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ مقام، اللہ کی رحمتوں کے نزول کے جو مراکز ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں۔ پھر عجیب برکت اس مجلس کی اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے مجلس منعقد ہے۔ کتنی برکت ہے ایک مجلس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں گے، آپ کسی ہیرو کو پڑھیں گے، کسی سیاسی رہنما کو پڑھیں گے، کسی مورخ کو پڑھیں گے، اس کی سوانح پڑھیں گے، وہ ایک پڑھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا کوئی فائدہ حاصل ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو بس۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی مبارک سیرت ہے، ایسی متبرک سیرت ہے، ایسی مطہر اور ایسی خیر والی ہے، جتنی پڑھیں گے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی چلی جائیں گی۔ حضور کی سیرت بھی عبادت ہے، حضور کی سیرت کی مجلس بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا، وہ ایسے جیسے مرے ہوئے گدھوں پر سے اٹھے۔ ایک گدھا سامنے مرا ہو پڑا ہو، آدمی اس سے اٹھ جائے کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ ایک بے مقصد بات، تو ایسی برکتوں والی۔ تو اس عنوان سے مجلس منعقد ہے، برکتوں والی مجلس ہے، عبادت ہی عبادت ہے، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ اتنی برکات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ
ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم۔ ان کی ایک بہت پیاری کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس موجود ہے، زمانہ طالب علمی میں نے اس کا مطالعہ کیا، عجیب و غریب کتاب ہے، حضور کے فضائل و کمال اور سیرت پر کتاب ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ خصائص میں سے مختلف لوگوں نے، علامہ سیوطی نے، دیگر لوگوں نے، علامہ سہیلی نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے خصائص اور فضائل میں عشق کی چنگاری جگانے والی جو سب سے بہترین کتاب میری نظروں سے گزری ہے وہ یہ الشفاء ہے۔ عجیب و غریب عشق سے لبریز کتاب ہے، یہ حضور کی سیرت پر ہے، اور کتنی برکت ہے۔ 13ویں صدی کے ایک عالم گزرے ہیں علامہ عبدالحی کتانی رحمہ اللہ، تیونس کے یہ عالم تھے، انہوں نے اس الشفاء پر ایک کتاب لکھی ہے المدخل الی کتاب الشفاء، 13ویں صدی ہجری کا عالم ہے، کہ یہ شفا کیسے لکھی گئی، اس میں کون کون سے ابواب ہے، کہاں کہاں یہ شفا پڑھائی گئی۔ اس کتاب کے آخر میں اس الشفاء کی برکات وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت پر جو یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کی برکات کتنی ہے، آخری باب اس پر قائم کیا۔ اللہ فرمایا جس کشتی میں یہ الشفاء ہوگی وہ کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں، ہمارے زمانے میں گاڑی لے لیں، جس گھر میں یہ الشفاء ہوگی اس گھر کو کبھی آگ نہیں لگے گی، اسے کبھی چوری نہیں ہوگی اس گھر سے۔ اور علامہ عبدالحی کتانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ وبا، جیسے آج کل کورونا کی وبا ہے، وبا کے حالات میں اس کتاب کا ختم کیا جائے، اللہ اس کتاب کی برکت سے اس علاقے سے وبا ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک برکت یہ لکھی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، ایک ترازو آپ لے لیں، اس کے ایک پلڑے میں یہ الشفاء رکھ لے اور دوسرے پلڑے میں اس کے وزن کے مطابق پانی رکھ لے، جتنا اس کتاب کا وزن بنتا ہے اتنا دوسرے پلڑے میں پانی رکھ لے، اور وہ پانی اس بیمار کو پلائے، انشاءاللہ اس حضور کی سیرت پر لکھی گئی کتاب کی برکت سے اللہ اس کی بیماری دور کر دے گا۔ علامہ عبدالحی کتانی رحمہ فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا اور الحمدللہ اس عمل کو مجرب پایا۔ دیکھو کتنی برکت ہے حضور کی سیرت کی۔ ہمارے اکابر میں سے، اسلاف میں سے بہت بڑے عالم گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، حکیم الامت، مجدد دین و ملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، 1000 کتابیں قریباً لکھی، اب تو آگے کے 1800 تک کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کی کتابوں کے ایسی مقبولیت عطا فرمائی، ان کی کتابوں کی ایک فہرست ہمارے پاس موجود ہے جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی ہے۔ ان کی زندگی میں ان کی کتابوں کے ترجمے فرانسیسی، انگریزی، پشتو، فارسی، عربی کے اندر ہو چکے تھے، ایسی قبولیت۔ ان کی بیشتری زیور آپ سب کو معلوم ہے کون سی کتاب ہے۔ ان کی سیرت پر ایک مشہور کتاب ہے نشر الطیب، مختصر سی کتاب ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس کے لکھنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہمارے علاقے میں طاعون آ گیا تھا، تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برکت ہی برکت ہے، لہذا کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، کیا بعید ہے کہ اس سیرت کی برکت سے اللہ اس علاقے سے طاعون دور کر دے۔ چنانچہ میں نے کتاب لکھنی شروع کی، اور جب کتاب مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تھانہ بھون کے ارد گرد تو طاعون نے خوب تباہی مچائی، لیکن ہمارے علاقے میں طاعون نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایسی برکت ہے۔ تو ایسی برکتوں والی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے صدیاں چاہیے، مختصر بھی ہے، تفصیل بھی ہے۔ سبل الہدی والرشاد کے نام سے ہمارے سامنے سیرت کی کتاب ہے، یہ 14 جلدوں پر ہے۔ ایک عالم گزرے، مجھے ابھی تک اس کا حوالہ نہیں ملا، میں نے اپنے کسی بزرگ کے کتاب میں یہ قول پڑھا ہے، لہٰذا میں حوالہ نہیں دے سکتا، کہ ایک عالم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر 40,000 اشعار لکھے، 40,000، اور کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ معتزلہ میں سے ایک عالم گزرے ابو سہیل، انہوں نے اپنے اعتزال کے دفاع میں 40,000 اشعار لکھے۔ تو اتنی سیرت کبھی ختم نہ ہونے والی، لیکن مختصر ہم گنہگار لوگ ہیں، جتنا وقت ہمیں ملا مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد کیا ہے
اس مہینے کا مقصد کیا ہے، اس مہینے میں آمد کا مقصد کیا ہے، اس پر مختصر سی گفتگو کر لوں گا ہمارے لیے سعادت، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و عنبر ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہمارا حال تو یہ کہ ہزار دفعہ بھی اگر ہم اس منہ کو، اس پلیت منہ کو جو روزانہ گالیاں دیتی ہے، روزانہ جھوٹ بولتی ہے، روزانہ مکر کرتی ہے، اس منہ کو ہزار دفعہ بھی، شیخ سعدی رحمہ اللہ کا شعر ہے، ہزار دفعہ بھی مشک و عنبر سے دھو لے پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام اگر لے تو یہ بے ادبی ہے. مرزا غالب کہتا ہے کس منہ سے جاؤ گے کعبہ، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ ہے کہ جتنی اللہ توفیق دے گا اسی کی برکت سے اللہ سے امید ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی. مختصر گفتگو ہم کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت ربیع اول کے اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے، قریباً شاید ابھی 5 ہو گئی ہو. اور پیر کے دن صحیح احادیث سے جمہور کے نزدیک ربیع اول، ایک قول رمضان کا بھی ہے لیکن جمہور کے نزدیک ربیع اول کے دن ہوئی ہے، اور پیر ربیع اول کے مہینے میں ہوئی ہے اور پیر کا دن ہے. یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جمعہ جو بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن منتخب کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی طرح محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کیوں نہیں؟ آخر ربیع اول کے مہینے میں اور جمعے کے دن پیدائش کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر. اپنے علماء پر قربان جاؤں، کیا کیا نقطے ان کے ذہنوں میں آتے اس کو حل کرتے ہیں. اس اشکال کا جواب مجھے ایک بہت بڑے مالکیہ کے عالم گزرے ہیں، ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ. ان کی کتاب المدخل 4 جلدوں میں، پہلے تو نایاب تھی اب پشاور سے چھپ جاتی ہے، 4 جلدوں میں بڑی بہترین کتاب ہے، سنت کے دفاع میں، بدعت کے رد میں زبردست کتاب ہے. اس میں انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے پیر کا دن اور ربیع اول کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے درخت پیر کے دن پیدا کیا. یہ درخت انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. انسان خوراک کے درجے میں 2 چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک پانی کے بغیر اور ایک جڑی بوٹیوں کے بغیر. درخت ہو گیا، میوے ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئی، کھیت کھلیان ہو گئے، گندم ہو گئے. اگر آپ جانوروں کو دیکھ لو تو جانور کی خوراک بھی پتے وغیرہ ہے. اللہ نے درخت کو پیر کے دن پیدا کیا کہ انسان کی بقا اس درخت کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دن پیدا کرنے کا مقصد یہ، جیسے یہ انسان اس درخت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کی بقا اس درخت کے اوپر ہے، اسی طرح اس انسان کی روحانی خزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہ انسان جس طرح ظاہری زندگی میں درخت کے بغیر، جڑی بوٹیوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اپنی روحانی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور ربیع اول کا مقصد بیان کیا، ربیع اول میں کیوں پیدا کیا؟ تو ربیع اول یہ بہار کا موسم ہے. بہار کے اندر ہمارے گاؤں دیہات والوں نے، کراچی والوں نے دیکھا ہوگا، جو گاؤں دیہات کراچی والے بیچارے تو ہماری طرح کسی کچھ کا پتہ نہیں. یہ تو گاؤں دیہات والوں سے پوچھو موسم کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جانور کے کیا فائدے ہوتے ہیں، خالص دودھ، خالص خوراک. بہرحال تو ربیع اول میں یہ بہار کا موسم ہے. بہار کے اندر اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھو گے تو باغات سرسبز و شاداب ہوں گے، ان پر پھل نکل آئیں گے. خزاں میں جو درخت بالکل سوکھ چکے تھے، پتے جو جھڑ چکے تھے، کھیت کھلیان جو سوکھ کے بسم ہو چکی تھی، بہار کے اندر ان کھیتوں کو اللہ دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہے. وہ سوکھے درخت جن سے پتے جھڑ چکے تھے، دوبارہ پتے ان پر آ جاتے ہیں. باغ کے اندر جاؤ، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، طرح طرح کے میوے ہوتے ہیں، ایک عجیب سی رانائی ہر طرف ہوتی ہے، ایک عجیب سے ہریالی ہر طرف ہوتی ہے، ایک عجیب سے کھیت کھلیان ہر طرف ہوتے ہیں. ربیع اول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کر کے یہ پیغام دے دیا، جیسے کہ یہ سوکھا درخت ربیع اول کے مہینے میں آ کر لیل و نہار ہو گیا. یہ سوکھا درخت جس سے پتے جڑ چکے تھے، ربیع اول کے مہینے میں آ کر اس پر ہرے بھرے پتے آ گئے، اس پر میوے آ گئے. وہ دنیا کے کفر کی پلیت ہواؤں سے، کفر کی گندی ہواؤں سے، کفر کی بدبودار ہوا سے جس درخت کے پتے جڑ چکے تھے، ایمان دور دور تک نہیں تھا، پوری دنیا پر کفر کی خزاں چھا چکی تھی. اے لوگو، اب وہ نبی آ چکا ہے جو اس میدان کو ہرا بھرا کر دے گا اور ہر طرف ایمان کے باغات لگا دے گا، ہر طرف ایمان کے پھل تقسیم کرنا شروع کر دے گا. یہ ربیع اول میں پیدا کرنے کی دیکھو بکر لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک وجہ اور لکھی ہے،
اگر جمعے میں پیدا کر لیتے یا پیر یا محرم کے مہینے میں پیدا کر لیتے یا رمضان کے مہینے میں پیدا کر لیتے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا حضور کو جو برکتیں ملی ہیں جمعے کی برکت سے ملی ہے، حضور کو جو برکتیں ملی رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج کتنا بھی گنہگار آدمی ہو لیکن رمضان میں مر جائے، جمعے میں مر جائے، ہم کہتے اللہ بخش دے گا، کتنے بھی اس کے گناہ بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع اول کے اندر جس کی کوئی فضیلت آپ سے پہلے موجود نہیں تھی، اور پیر کے اندر جس کی کوئی فضیلت آپ سے پہلے موجود نہیں تھی، رسول اللہ کو اس مہینے میں اور اس دن میں پیدا فرما کر یہ پیغام دے دیا کہ ساری کائنات فضائل و کمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال و فضائل کے لیے کسی کے در کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ و عرفہ و معظم ہے، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، آپ کی لائبی تعلیمات بھی اعلیٰ، آپ کا قرآن بھی اعلیٰ، آپ کی قیادت بھی اعلیٰ، آپ کی ولادت بھی اعلیٰ، آپ کی سیادت بھی اعلیٰ، آپ کے یار بھی اعلیٰ، آپ کی اولاد بھی اعلیٰ، آپ کی بیویاں بھی اعلیٰ، آپ کا چلنا بھی اعلیٰ، اٹھنا بھی اعلیٰ، بیٹھنا بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، آپ کھائیں تو اعلیٰ، بیٹھے تو اعلیٰ، سوئیں تو اعلیٰ، غرض زندگی کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے، جسے آپ ہاتھ لگائے برکتوں والی بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عام الفیل والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ عام الفیل کون سا سال ہے؟ عام الفیل جس کے بارے میں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پوری سورت قرآن کے 30 پارے کے اندر موجود ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بادشاہ تھا ابرہہ، بڑا ظالم متکبر بادشاہ تھا، تو لوگ دور دور سے بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور لوگ میرا ملک چھوڑ کر شام فلسطین چھوڑ کر دور دور سے یہاں مکے کے اندر آتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جہاں کوئی سہولت نہیں ہے، ایک بے آب و گیا ریگستان ہے، پانی نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، لہٰذا میں ایک شاندار سی عبادت گاہ بناتا ہوں تاکہ لوگ وہاں جانے کے بجائے میرے پاس آئے، اور بہترین عبادت گاہ بنائی، سونے، زیورات، زمرد، یاقوت، ہیرے، ہر قسم کے جواہرات اس میں لگا دیے، حتیٰ کہ کتابوں میں آتے بلقیس ملکہ کے تخت کے جو جواہرات تھے وہ بھی اس کے اندر لگا دیے، اور پھر اعلان کیا میرے بھائیوں کہ ہماری عبادت گاہ دنیا میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، لہذا وہاں جانے کے بجائے آئندہ کے بعد تم حج کے لیے یہاں آیا کرو گے، ابرہہ کے اس محل میں، ابرہہ کے اس معبد خانے میں۔ اب عرب لوگ جو ہے نا وہ ذرا دماغ سے فارغ ہے، ہمارے پٹھانوں کی طرح بھائیو خبر پوئی کی بس کا کہتے ہیں نا، دماغ گھوم گیا سو گھوم گیا کہتے ہیں نا۔ تو کسی عرب کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا اچھا اس نے بھی کوئی محل بنایا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے مقابلے میں آتا ہے۔ وہ جوان کا بچہ گیا اور جا کے جو ہے وہاں جا کے پخانہ کر کے آ گیا، اور صرف یہی نہیں کیا، اس جوان نے اٹھا کے دیواروں پر بھی لگا لیا، جا وہ اس مزے کا وہ اس ورطہ سجدے کا تابن یاد نہیں۔ اب صبح صبح ابرہہ کے پاس آئے لوگ کہ بادشاہ سلامن مخ بشرمن و شرمدل ہے، ہماری تو ناک کٹ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے اتنا قیمتی محل بنایا اور یہاں تو کہ کارنامہ کر کے چلا گیا، کیا ہوا بھائی؟ یہ کام ہو گیا، کس نے کیا؟ عرب سے کوئی آیا تھا، ہم تو سمجھے مہمان ہیں، عبادت کرنے آئے گا، سجدے کرنے ہوگا، ہم تو بڑے خوش ہوئے کہ عبادت گاہ بنتے ہی کوئی آ گیا عبادت کرنے کے لیے، ہم نے اسے عبادت خانے میں بٹھایا، وہ جوان کا بچہ یہ حرکت کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، زبر سرا پوش، اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس کو چھیڑا ہے، اور ایک لشکر جرار تیار کیا ہاتھیوں کا۔ عربوں کے ہاں ہاتھی اور بھینس نہیں ہوتے، ابھی بھی کئی عرب آپ کو ملیں گے، پاکستانی کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار کوئی موبائل اگر موبائل استعمال نہ کرتا ہو کہ یار موبائل میں کم سے کم بھینس تو دکھا دے، بھینس ہوتی کیسی ہے؟ اس لیے کہ بھینس پانی کا جانور ہے اور عربوں میں پانی کوئی نہیں۔ ہمیں جب اللہ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی تو ہمارا جو گائیڈ تھا وہ کہتا ہے وہ ایک آبشار بنی ہوئی تھی، کیسے مدینے میں کیسے دھوکہ مت کھانا، یہ آبشار آرٹیفیشل ہے، یہاں مکے مدینے میں کوئی پانی نہیں ہے سوائے زمزم، مکے میں پانی زمزم کا ہے، مدینے میں وہی پانی جاتا ہے، کوئی پانی نہیں ہے اس کے اندر، یہاں کھودو تو تیل نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ اور ہاتھی بھی ماشاءاللہ وہ بھی اچھا خاصا جانور ہے، معمولی چارے سے معمولی پانی سے تھوڑی اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر جرار لے کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوا کہ میں اس کو گراؤں گا، اس کو ڈھاؤں گا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔
चुनाचा जब वो रवाना हुआ, रास्ते में जो अरब उससे लड़ते थे उनको नीस्तो नाबूद, अरब बेचारे तलवार होंगे, घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, वो हाथी का मुकाबला कहाँ कर सकते, उनको नीस्तो नाबूद कर देता और उनके सामान पर कब्जा करके अपने लश्कर में तकसीम कर देता। हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने में कुरैश के सरदार थे बड़े। तो जो बुजुर्ग होते हैं बड़े तजर्बेकार लोग होते हैं और बड़े जैसे भी हों लेकिन तजर्बा इनका बहुत होता है। उसने कौम के सरदारों को जमा किया कि बाबा ये एक मसला हमारे पर आ गया और हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा कि हमारे होते हुए हमारे नाक के नीचे अल्लाह का घर ढा दिया जाए और हम देखते रहें, लेकिन मुसीबत है कि मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो करे तो क्या करे। तो एक बूढ़ा था, बूढ़ा मसूद सकफी उसका नाम था, उसने मशवरा ये दिया कि तुम ऐसा करो, अल्लाह के गजब को भड़काओ, अल्लाह को गुस्सा ना करो, अल्लाह को गुस्सा दिलाओ। जब अल्लाह को गुस्सा आएगा अल्लाह का अजाब इन पर उतरेगा। लोगों ने पूछा अल्लाह को गुस्सा कैसे दिलाए? कहा ऐसा करो, अबरहा के रास्ते में 200 ऊंट छोड़ दो, ये उन ऊंटों को वक्फ कर दो अल्लाह के नाम पर, ये उन ऊंटों को लूटेगा, अल्लाह का गजब उतरेगा। अब्दुल मुत्तलिब और दीगर तमाम हजरात की राय ने इस पर इत्तेफाक किया कि ऐसे ही करते। रास्ते में जब वो एक आदमी को पकड़ा, उसे एक अरब को, क्योंकि रास्ता देखने था अबरहा ने, उसको जबरदस्ती मार दाड़ के अपना गाइड बनाया, राहबर बनाया कि हमें बैतुल्लाह का रास्ता दिखा। जब वो बैतुल्लाह के करीब पहुंचा, मक्का के पास पहुंचा, तो वहां चरागाह में अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे, उसको उन्होंने कब्जे में 100 ऊंट थे, सारे कब्जे में लेकर अपने हवारियों में तकसीम कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि आपके ऊंट भी अबरहा ने कब्जे में ले लिए, तो वो अबरहा के पास गया। अबरहा को इतला दी गई कि कुरैश का, मक्के का बहुत बड़ा सरदार, सबसे बड़ा सरदार आपसे मुलाकात के लिए आए। अबरहा बड़ा खुश हुआ कि माफी मांगेगा कौम वालों की तरफ से, कोई मुज़ाकरात करेगा, तो चलो। जब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो उनके चेहरे पर ऐसा रोब, ऐसा दबदबा, ऐसी रानाई थी कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और जाके मिला, हज़रत खैरियत से, आपका कैसे आना हुआ? कहा भाई बात यह है, मेरे 100 ऊंट थे, रास्ते में चल रहे थे, आपने उसको लूट लिया है, मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अबरहा हंसा, ओ अल्लाह के बंदे, तेरी तो मैंने बड़ी तारीफें सुनी थी, मैं तो समझता था तू बड़ा ज़हीन आदमी है, इस वक्त तेरी कौम के ऊपर एक आजाब मेरी सूरत में आया हुआ है, तेरी कौम की सबसे मुबारक जमीन को मैं ताज और तख्त करने वाला हूँ, तेरे इलाके की सबसे बेहतरीन इबादत गाह को मैं ढाने वाला हूँ, इस वक्त तेरी पूरी कौम, तेरी पूरी मिल्लत पर एक आजमाइश और मुश्किल आई हुई है। कौम का सरबराह, कौम का सरदार जब किसी कौम पर इज्तिमाई कोई मुसीबत आती है, वो अपनी कौम की फिक्र करता है, अपनी जाती फिक्र छोड़ देता है, जाती माल की फिक्र छोड़ देता है। ये तो लालच की अलामत है, ये तो खुदगर्जी की अलामत है। मैं तो समझा था तू बैतुल्लाह के मुतालिक मेरे साथ मुज़ाकरात करने आएगा, बैतुल्लाह से मुतालिक मुझसे माफी मांगने आएगा, जो हो गया सो हो गया, हम वो बंदा आपके हवाले कर देते हैं या बंदे को मुनासिब सजा देते हैं। लेकिन तू तो इतना बेवकूफ निकला कि इस मुश्किल के वक्त में तुझे बजाय बैतुल्लाह के, अल्लाह के घर के फिक्र की, अपने ऊंटों की फिक्र हो रही है। तो मेरा तो सारा रोब जो मेरे दिल में था तेरे बारे में उतर गया। अब्दुल मुत्तलिब ने अजीब जवाब दिया, अल्लाह अकबर, का ऊंट मेरे हैं तभी मुझे फिक्र है, घर जिस अल्लाह का है वो जाने, उसका घर जाने, उसका अल्लाह मौजूद है, उस घर का मालिक मौजूद है। ये ऊंट मेरे थे, मैं इसका मालिक था, मुझे इसकी फिक्र थी। उस घर का मालिक मौजूद है जो जबरदस्त बादशाहों का बादशाह है, जिसको हर किस्म का इख्तियार है, वो अल्लाह जाने, तू जाने, उसका घर जाने। बहरहाल अबरहा ने वो ऊंट उसके हवाले किए और अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी पूरी कौम को लेकर बैतुल्लाह के पर्दों से चिमट के रोने लगा, अल्लाह, बेगैरत से बेगैरत आदमी के घर पर भी जब कोई हमला होता है, उसको घर गिराने के लिए कोई आता है, वो रास्ते में निकल आते हैं। अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाह तेरे दर के मोहताज है। या अल्लाह तू तो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, पूरी दुनिया पर मुश्किलात नाजिल करने वाला भी तू है, मुसीबतें नाजिल करने वाला भी तू है, मुसीबतें दूर करने वाला भी तू है, इज्जतें देने वाला तू है, जिल्लतें देने वाला तू है, बीमारी देने वाला तू है, शिफा देने वाला तू है। या अल्लाह तुझसे बड़ी ताकत किसी की नहीं है। या अल्लाह तेरे घर पर एक जलील आदमी, एक मुतकब्बिर आदमी तेरा बागी हमला करने के लिए आया हुआ है। या अल्लाह हमारा वस नहीं है, हमारी ताकत उससे लड़ने के लिए नहीं है। या अल्लाह हम शर्मिंदा होकर ये घर तेरे हवाले करते हैं, अल्लाह हमें रुसवा मत करना, अपने इस घर की हिफाजत करना। ये दुआ करके अब्दुल मुत्तलिब पूरे कुरैश के लोगों को, क्या निकलो अब तमाशा देखो, पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया। अब जब अबरहा करीब आया, उसका एक हाथी था महमूद के नाम से,
تو جس عرب کو اس نے پکڑا تھا نا حملہ کرنے کے لیے، وہ عرب محمود کے پاس آیا، اس ہاتھی کا نام تھا۔ اس نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ 4 ہاتھی کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے تھے، اور یہ ہم بیت اللہ کے ستونوں سے 4 ستونیں باندھ دیں گے اور ہاتھی کھینچے گا، بیت اللہ ایک ساتھ سارا گر جائے گا۔ اس عرب نے محمود کے کان میں بولا، اے کم بختہ، جانتا ہے کس کے گھر کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ تو ہاتھی، انسان باغی ہے نا، انسان اور جنوں کے علاوہ تو ساری کائنات اللہ کو جانتی ہے، اس کی معرفت رکھتی ہے۔ یہ کان میں بولا۔ اب جب ابرہا اپنے ہاتھی محمود کو آگے کرتا تھا، وہ محمود بالکل جام، بالکل 1 انچ آگے نہیں بڑھتا تھا، اور جب اس کا منہ شام کی طرف کرتے تھے وہ ایسا سر پر دوڑتا تھا۔ چنانچہ ابرہا اپنا اونٹ لے کر اپنے خیمے کی طرف آ گیا، اور قبیلے کہ میرا اونٹ شاید پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، میرا جو ہاتھی ہے، اور باقیوں کا کہ تم اب جا کے حملہ کرو۔ دیکھا یربوع، بدر کی طرف سے، سمندر کی طرف سے ایک ہجوم پرندوں کا، ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، ایک غول چلا آ رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں، چھوٹے چھولے کے دانے کے برابر 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایک چونچ میں، ایک اس پنجے میں اور ایک اس پنجے میں۔ اور آتے ہی ایک فرد جو ہاتھی پر بیٹھا تھا اس پر وہ دانا گراتا تھا، وہ دانا سر پر سے گرتا تھا، پورے بدن کو چیرتے ہوئے نیچے ہاتھی کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے زمین میں گھس جاتا تھا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جس پر وہ دانا گرتا تھا اسے جلا کے راکھ کر دیتا تھا۔ تو ہماری زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا کیمیکل بم تھے آج کی زبان میں۔ اور پورا ہاتھیوں کا لشکر وہ چند منٹوں میں بھوسا، جلا ہوا بھوسا ہو گیا۔ اب ایک وزیر دوڑا ابرہا کو بتانے آئے کہ اے ابرہا، تو یہاں بیٹھا مزے کر رہے، وہاں تو ہم تباہ و برباد ہو گئے، پیچھے ایک پرندہ اس کے بھی آ رہا ہے۔ کچھ کہہ نہیں رہا تاکہ مزید ذلیل اور رسوا ہو، اور بادشاہ کو جا کے اطلاع دے دے کہ اللہ کی غیرت نے جوش لے لیا، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو جیسے ہی یہ وزیر ابرہا کے خیمے کے پاس پہنچا، دوڑتا دوڑتا، ہامتا کامتا، اے بادشاہ سلامت، آپ یہاں بیغم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لشکر تباہ و برباد ہو گیا، ہم تو حیران ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، چھوٹے چھوٹے پتھر پرندے پھینک رہے، اور فوجی بھی اور ہاتھی بھی جلا کر بسم کرنے کا کہتے۔ بس یہ کہنا تھا، وہ پرندے نے ایک پتھر اس وزیر پر پھینکا اور ایک پتھر اس ابرہا بدبخت پر پھینکا، اور دونوں وہیں جل کے خاک ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ابرہا اس ٹائم جلا نہیں، بلکہ اسے جو ہے ایک بیماری لگ گئی تھی، کوڑ کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں ایک کھال کا گوشت یہ گرتا رہتا ہے، اس کو پٹیوں سے باندھنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک ایسا مریض دیکھا، اللہ معاف فرمائے، پورا جسم لال سرخ ہوتا ہے، تو یہ بیماری اس کو لگ گئی، اور سڑتے 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 بدبودار جسم سے سارا گوشت گر گیا، اور یوں ذلیل اور رسوا کے وہ مردار ہوا۔ تو یہ سال عام الفیل کا سال کہلاتا ہے۔ اس عام الفیل کے سال کے 50 یا 55 دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ 9 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول یہ کہ 8 ربیع اول کو ولادت ہوئی ہے، ایک قول ہے کہ 10 کو، اور ایک قول ہے کہ 12 کو۔ ہمارے ائمہ میں سے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی ایک شرح لکھی ہے۔ ان کے ایک شاگرد ہے علامہ سخاوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو خطیب بغدادی کا عالم گزرے، مورخ گزرے، ان کی تاریخ پر کتاب ہے۔ خطیب بغدادی نے بخاری کے متعلق کہا ہے کہ امت اب تک بخاری کا حق ادا نہیں کر سکی، اس کی ایسی خدمت نہیں کر سکی جیسی خدمت اس کا حق تھا۔ تو علامہ سخاوی رحمہ فرماتے ہیں اگر خطیب صاحب میرے استاد صاحب کی یہ فتح الباری دیکھ لیتے تو اپنے اس قول سے رجوع کر لیتے، میرے استاد نے بخاری کا حق ادا کر دیا، ایسی شرح لکھی۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری کے اندر بھی 9 ربیع اول کی تاریخ لکھی ہے۔ علامہ سخاوی نے بھی 9 کو اختیار کیا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان فلکی گزرے ہیں، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، 235 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے بھی 9 ہجری کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے ترکی خلافت عثمانیہ کے آخری نائب شیخ الاسلام شیخ محمد زاہد کوثری رحمہ اللہ، ان کے مقالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک مقالہ ہے، اس میں بھی انہوں نے 9 کو ترجیح دی ہے۔ اور ایک بہت بڑے مصر کے فلکی گزرے ہیں، سائنسدان گزرے، محمود پاشا فلکی، انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، التقویم فی العرب قبل الاسلام، فرانسیسی زبان میں،
پھر ترکی کے ہمارے پاس موجود ہے، پھر ترکی کا ایک عالم گزرا ہے احمد زکی پاشا، اس نے نتائج الافکار کے نام سے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے سائنسی اور ریاضی بڑا زبردست دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع اول تھی، 20 اپریل تھا، 571 عیسوی تھا، اور صبح صادق کا وقت تھا، اور صبح صادق کا وقت ابھی بھی آپ 20 اپریل کا دیکھیں تو قریباً 4:40 بنتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع اول۔ ایک قول اور ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بریلی بھائی ہیں ہمارے، ان کے ایک عالم گزرے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، مولانا احمد خان صاحب بریلوی، ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26، اس کی صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں کہ اکثر محدثین حتیٰ کہ صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور قول یہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع اول کو ہوئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے خود بھی حساب لگایا کہ چکر کیا ہے، زیجات یعنی فلکیات کے اصول سے اور ریاضی کے اصول سے، تو میں نے جو حساب لگایا وہ بھی 8 ربیع اول کا نکلتا ہے، 12 ربیع الاول وفات ہے اور 8 ربیع اول تاریخ پیدائش۔ تو اب معلوم نہیں کہ 12 ربیع اول کو جو کیا جاتا ہے وہ کس عنوان سے اور کس کے تحت کیا جاتا ہے، جیسے کہ جو کر رہے ان کے بڑے بھی 8 ربیع اول کو مان رہے تاریخ پیدائش، 12 ربیع اول کو بالاتفاق وفات مان رہے۔ بہرحال اس میں بھی ایک حکمت اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بتائی تھی کہ کون سی رات ہے، آخری عشرے میں کون سی رات ہے، لیکن پھر بعض مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ذہن سے نسیان ہو گیا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ لیلۃ القدر بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات معلوم ہوتی اور پھر بھی یہ گناہ کرتے اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اگر یقینی طور پر معلوم ہوتی اور پھر بھی ہم یہ ڈھول ڈمکے کرتے، یہ ڈھول باجے کرتے جو اس وقت پورے شہر کے اندر 12 ربیع الاول والے دن کیے جاتے ہیں، تو اللہ کے غضب کو کوئی روکنے والا۔ اللہ نے اس تاریخ بلانے کی برکت یہ کر دی کہ رسول اللہ کی اصل تاریخ ولادت جو تھی اس میں خرافات کو پاک کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے خوشی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے۔ مولوی صاحب دیکھو اب گیر بدل رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو کون کافر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ ایسا کوئی کافر دنیا میں موجود ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہ ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور پھر کہ کافر پشتو والا محاورہ ہے، سم کافر ملادا، ہاں یہ اردو والے ناراض نہ، ہمارے پشتو میں مبالغے کے لیے آتا ہے۔ تو ایسا کوئی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کے اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ آج ہم نے یہ مسجد آباد کی اسی واسطے کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہمیں ہے، یہ چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا چلنا، ہمارا کردار، گفتار، ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی سنت پر دال ہے، اس بات پر ہمیں رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ایک من چاہی خوشی ہے اور ایک رب چاہی خوشی ہے۔ میں خوش ہوں رب چاہی خوشی میں اور تو خوش ہے من چاہی خوشی میں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی یہ رب چاہی خوشی کیا ہے اور من چاہی خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا ایک مثال سے میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ رب چاہی خوشی کیا ہے، من چاہی خوشی کیا ہے، مثال سے سمجھ، اس کے بعد بتا کہ خوش تو ہے یا میں ہوں۔ من چاہی خوشی یہ ہے میرے بیٹے کا نکاح ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں نے جناب جی ناچ گانے والوں کو بلایا، ڈھول ڈمکا لگایا، گھر کی چھت پر ڈیگ لگایا، پورے گھر والوں کی اور پورے محلے والوں کی نیند حرام کی، فائرنگیں کی، اور جناب جی بدکردار لوگوں کو بلا کر، بدکردار عورتوں کو بلا کر خوب پورا مہینہ ناچ گانے کی محفلیں کروائی۔ یہ خوشی سے کر رہا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی من چاہیے، رب چاہیے خوشی نہیں ہے۔ اور ایک اور آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، شریعت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اعلان کر دیتے ہیں خبردار کسی قسم کا ڈول ڈمکا نہیں ہو، خبردار کوئی بے پردہ عورت میرے پاس نہ ہے، خبردار بارات کے اندر کسی قسم کا گانا نہیں ہوگا، خبردار سارے
مسجد کے اندر جمع ہو جائے, ذکر کرتے ہوئے جمع ہو جائے, مسنون طریقے سے مسجد کے اندر یہ نکاح کرتا ہے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جس طرح مجھے یہ نکاح سنت سے کرنے کی توفیق ملی, جس طرح اس نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق ملی, اب میرے بچوں کو آگے کی زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. خوشی اس کو بھی ہے لیکن اس کی خوشی من چاہی بھی ہے, رب چاہی بھی ہے. ارے اللہ کے بندے تو خوشی کر رہا ہے لیکن یہ خوشی رب چاہی نہیں ہے, من چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فجر میں اٹھ نماز پڑھ, تو فجر میں 12 ربیع الاول کو سو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں ناچ گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, تو ناچ گانے کے ڈیگ لگا کر پورے روڈ کو سر پر اٹھایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ, کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے ایذا مت دینا, جھوٹ مت بولنا, بدکرداری مت کرنا, سنت کے مطابق داڑھی رکھنا, سنت کے مطابق ٹوپی کرنا. تیرے چہرے پر نہ داڑھی ہے, تیرے چہرے پر نہ ٹوپی ہے, تو نہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے, تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے, صبح سے لے کر شام تک تیرے منہ پر گالی ہے, صبح سے لے کر شام تک تو شریعت کا باغی ہے, اور پھر 12 ربیع الاول کو ڈیگ نکال کر ناچ رہا ہے. خوشی تجھے بھی ہے لیکن رب چاہی خوشی نہیں ہے, من چاہی خوشی ہے. اور ایک مولوی بیچارہ جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے, سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے, سنت کے مطابق پگڑی پہنی ہوئی ہے, سنت کے مطابق کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ پورا دن کوشش کرتا ہے میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, پورا دن میرے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, مجھے خوشی ہے رسول اللہ اس مہینے میں پیدا ہوئے. اے اللہ وہ دعا مانگتے ہیں مسجد کے اندر آ کے, رو رو کے دعا مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے اس مہینے کے اندر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خوشی اس کو بھی ہے لیکن اس کی خوشی من چاہی بھی ہے, رب چاہی خوشی بھی ہے. میرا تیرے سے اختلاف صرف یہ ہے کہ تیری خوشی من چاہیے, رب چاہی خوشی والی نہیں ہے, اور میری خوشی من چاہی بھی ہے, رب چاہی بھی ہے. اے اللہ کے بندے من چاہی خوشی کو چھوڑ کے رب چاہی خوشی پر آ جا, اور کوئی اختلاف تیرے ساتھ نہیں ہے. میرا یہ فتویٰ ہے, کان کھول کر سن لو. اور یہ مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے, اس کا بھی یہی فتویٰ ہے, اس مسجد کا بھی یہی فتویٰ ہے. جو بے ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم غمگین ہیں, ہمیں غم ہے, ہمیں خوشی نہیں ہے, اس سے بڑا کافر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد, میں نے پہلے بیان کیا, سیرت بہت لمبی ہے, وقت بہت چاہیے. مہینہ ایسا ہے کہ میں رسول اللہ کی سیرت کا بنیادی تعلیمات, آمد کی بنیادی تعلیمات عمل ہے, سنت ہے, اس کو بیان کر کے نکلوں گا. رسول اللہ کی آمد جشن نہیں ہے, اسلام منانے کے لیے نہیں آیا, اسلام عمل کے لیے آیا ہے. اسلام عمل کی دعوت دیتا ہے, اسلام قربانی کی دعوت دیتا ہے, اسلام اطاعت کی دعوت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ہم ناچ گائے, ناچ گانے تو عرب بھی کرتے تھے. رسول اللہ کی آمد کا مقصد نہیں کہ ہم بدماشیاں کریں, ہم روڈ بلاک کریں, ہم دیگر خرافات کریں, یہ تو ساری قومیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, ان کی تعلیمات کی پیروی کی جائے. آج ہم اپنے گریبان میں جائیں گے ہمارا حال کیا ہے, ہم نے کتنی تعلیم, ہم نے کتنا عمل کیا ہے. ایک یہی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفا کے اندر, المحبت اتباع الرسول. او لوگو, ایک آدمی لاکھ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے, لاکھ محبت کا دعویٰ کرے, لاکھ مر جانے کا دعویٰ کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر مر مٹنے کو تیار ہوں, لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا, ہم اسے رسول اللہ کا محب نہیں مان سکتے, ہمیں محبت کرنے والا نہیں مان سکتے. ایک بہت بڑے عالم گزرے آپ کے اس ہندوستان کے اندر, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ, مدارج النبوہ کے نام سے فارسی زبان میں سیرت پر کتاب لکھی ہے, عجیب و غریب کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام سے محبت کی کئی علامات ہے, سب سے بڑی علامت یہ ہے رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. ایک آدمی رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے, ہم ببانگے دول کہیں گے وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے. لیکن ایک آدمی لاکھ عشق کے دعوے کرے, لاکھ نعرے لگائے, لاکھ جھومے, لاکھ جھنڈیاں لگائے, لاکھ بتیاں لگائے, لاکھ کیک کاٹ لے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل
کرنے والا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا سچا عاشق نہیں ہے بلکہ باغی ہے، اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اپنے دعوے میں سچو کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے تو میری اطاعت کرنا شروع کر دو، میری پیروی کرنا شروع کر دو۔ اس لیے محبت کا دعویٰ ہو اور اطاعت نہ ہو۔ طلباء سارے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم آپ کو کہ بھائی رات کو سونا نہیں ہے، رات کو ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبق پڑھنا ہے بھائی صاحب۔ طلباء استاد جی آپ بیغم رہے، ہم تو آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ انشاءاللہ جیسے ہمارے طلباء کہتے ہیں استاد جی بس مر رہا ہوں آپ پر، مر رہا ہوں، تو ہم تو آپ پر جان قربان کرنے کو، آپ حکم تو کرے قائد تیرا ایک نعرہ، تیرا کیا ایک اشارہ، حاضر حاضر لو ہمارا، اور قائد پر جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہی بھاگا ہوتا ہے، قائد بیچارہ خالی پیلی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ استاد جی آپ حکم تو کرے، ابھی دنیا ادھر سے ادھر کر دیں گے، بس آپ حکم کرے، بے خبر انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، ہم تو آپ کی اطاعت کرنے والا، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اور استاد بیچارہ گھر جائے، یہ نامراد سارے ڈھول منگا کے بجانا شروع کر دے، ڈگا 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 ڈگا، یا قربان یا قربان یا قربان ہے، شروع ہو جائے۔ اب لوگ اس کو عاشق کہیں گے کہ تو اساتذہ کے بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑے محب ہے، یہ تو بڑی اتباع کرنے والے، او ہو ان سے بڑا عاشق تو کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی تمہیں باغی کہے گا، ہر آدمی تمہیں بدبخت کہے گا، نام مرادو یہ اتباع ہے، اس کا نام عشق ہے، یہ تو کھلی بغاوت ہے۔ صرف بغاوت ہی نہیں ہے، توہین اور تذلیل ہے کہ جس چیز سے استاد نے منع کیا ہے، جو چیز مدرسے کے قانون کے خلاف ہے، جو چیز مدرسے کے مزاج کے خلاف ہے، استاد کے مزاج کے خلاف ہے، تم اسی شے کو لے کر رہے ہو۔ یہ صرف حکم ادولی نہیں ہے بلکہ کھلی بغاوت بھی ہے۔ رسول اللہ نے ان کاموں سے منع کیا ہے کہ مسلمان کو تکلیف مت دو، بدعت کو ترویج مت دو، اور تم وہ کام کر کے پھر اسے سنت کا نام دیتے ہو، وہ کام کر کے اسے عشق کا نام دیتے ہو۔ ہائے افسوس، یہ عشق نہیں ہے، عشق اتباع کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عشق کس کا نام ہے؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، موقع نہیں ہے۔ اور ان سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا، حضرت میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بیٹا، مہمان خانے میں بیٹھو، وقت گزارو۔ 3 دن بعد وہ آدمی مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے پوچھا، بھائی اللہ کے بندے خیر تو ہے، 3 دن تو نے گزارے، نہ آنے کا مقصد بیان کیا نہ جانے کا مقصد بیان کیا، وجہ کیا ہے؟ خیر تو ہے؟ اسے کہا بس چھوڑے، بس میں جا رہا ہوں، بس جانے دے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا نہیں آپ بیان کریں، میرے دل میں خواہ مخواہ میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ کہا حضرت میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ہمارے یہاں ولایت کا آپ معیار کیا ہو چکا ہے؟ مولوی صاحب جتنا زیادہ سگریٹ پیے گا، جتنا زیادہ ناچے گا، دھمال ڈالے گا، اتنا بڑا بزرگ ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہا تھا ہمارے سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے، ہماری سرکار بڑی صاحب کرامت ہے۔ بھئی کیا ہوا صاحب کرامت ہے؟ وہ ایک وقت میں 35 سگریٹ پھونک لیتے ہیں، تو پی سکتا ہے؟ میں نے کہا باقی بہت پہنچی ہوئی سرکار۔ ایک جگہ ہمارا بیان تھا، وہاں ایک پیر صاحب تھے، کپڑے ان کے کوئی نہیں تھے، پیر صاحب تھے، کپڑے کوئی نہیں تھے، نام تک پہنچی ہوئی سرکار۔ میں نے کہا اس نام مراد کو درزی تک پہنچاؤ، پہلے کپڑے تک پہنچے پھر پہنچی ہوئی سرکار بھی کر دینا، فی الحال تو یہ کپڑوں تک نہیں پہنچا، وہ نام اس کا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بزرگ ہوئے جو ڈھول کیسے بجا سکتا ہے، جو مرغے کیسے لڑا سکتا ہے، جو سگریٹ 20-20 30-30 کیسے، جو چرس کے سٹے کیسے لگا سکتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو اس کا ذہن بھی ایسے کوئی پہنچی سرکار کا ہوگا۔ وہ جگہ میں تو سمجھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور آپ کی جگہ کوئی کرامت دیکھوں گا، آپ ہواؤں پہ اڑیں گے، آپ پانی پر چلیں گے، اور یوں چھپ کر کے کیا کہتے ہیں، تلے ہوئے مرغے آ رہے ہوں گے، چھپ کر کے تلے ہوئے بکرے آ رہے ہوں گے۔ میں تو خوار بیٹا گھوم کے جو ہے نا، کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ امام نانوتوی نے ایک عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ کے بندے مجھے ایک بات بتا، یہ 3 دن تو میرے ساتھ رہا ہے، ان 3 دنوں میں کوئی ایک عمل تیری نظر سے گزرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، آپ کی سنت کے خلاف ہو؟ تو نے مجھے مسجد بھی جاتے ہوئے دیکھا، مسجد سے آتے ہوئے بھی دیکھا، درس دیتے ہوئے بھی دیکھا، سوتے ہوئے بھی دیکھا، کھاتے ہوئے بھی دیکھا، پیتے ہوئے بھی دیکھا، کپڑے پہنتے ہوئے بھی دیکھا، لباس میرا کیسا ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی دیکھا، پڑوسیوں سے ملتے بھی دیکھا، مجمع میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، جماعت
کے ساتھ بھی دیکھا, انفرادی بھی دیکھا, کوئی ایک عمل تجھے ایسا نظر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو, جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو, اس سے کہا اے مولانا صاحب میں نے 3 دن آپ کے ساتھ گزارے, لیکن اللہ کی قسم میں نے آپ کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں دیکھا جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہو. امام نے فرمایا نا مراد, اس سے بڑی کرامت تجھے کیا بتاؤں, اس سے بڑی کرامت میری کیا ہو کہ میرا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزر رہا ہے. حقیقت یہ کہ یہی میلاد ہے, یہی رسول اللہ کی آمد کا مقصد ہے, یہی رسول اللہ کی سیرت کا خلاصہ ہے جسے ہم چھوڑ چکے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, جی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا نا, رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں ناچ رہا ہے, بنگلے ڈال رہا ہے, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا نا, منا لے تو کیا ہے. او اللہ کے بندو, یہ دین عیسائیوں کی طرح مولویوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے کہ مولوی جس طرح دین گڑھ لے سو گڑھ لے. نہیں, دین وہ ہے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو. اگر کتنی اچھا کام کیوں نہ ہو, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو, اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عیدگاہ کے اندر ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ ایسا نہ کر. اس آدمی نے جواب دیا, آج کی طرح کوئی مدنی منا ہوگا, جواب دیا انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلاۃ. اے حضرت علی, آپ کا عدم احترام اپنی جگہ, لیکن اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, میں نے نماز پڑھی ہے, نماز پر تو اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا, نماز پر تو اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا, نماز پر تو اللہ ناراض نہیں ہوگا, نیک کام ہی کیا, نماز سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے. حضرت علی نے عجیب جواب دیا, کوئی بحث نہیں کی, ایک اصولی جواب دیا, انی اعلم ان اللہ لا یثیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان کھول کر سن لے, تو جو کرتے کر, تیرا قیاس, تیرا دماغ, تیری عقل تجھے جو کہتی ہے سو کر, لیکن کان کھول کر سن لے, میں بھی اتنی بات جانتا ہوں, عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو, لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, اللہ اس پر کوئی اجر نہیں دے گا بلکہ پکڑ کرے گا. وہ بخاری کی حدیث ہے نا, 3 صحابی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے, وہ عبادت کیسے کرتے. تو فرمایا جی وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں پوری رات انا اصلی اللیل, میں ساری کی ساری رات نماز پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر, ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی افطار, ساری زندگی روزے رکھوں گا. تیسرے نے کہا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج, میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. اب یہ اب دیکھو کتنی اچھی بات ہے, ساری رات نماز پڑھنا یہ کوئی گناہ کا کام ہے, نیکی کا کام ہے نا. پوری زندگی روزے رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. عورت سے اس لیے شادی نہیں کرنا کہ عورت سے شادی کروں گا, بچے ہوں گے, گھر ہوں گے تو عبادت سے رہ جاؤں گا, اکیلے ہوں گا, جنگل کے اندر چلا جاؤں گا, مزے کروں گا, تو اس لیے میں نکاح نہیں کرتا. کتنی اچھی بات ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, ان تینوں کو بلایا اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ, اللہ کی قسم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, لیکن رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, وارقد, اور سوتا بھی ہوں, اور میں روزے بھی رکھتا ہوں, وافطر, اور افطار بھی کرتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو جائے, عمل کتنا بہترین کیوں نہ ہو جائے, لیکن اگر میری سنت کے مطابق نہیں ہے, اس کا میرے سے کوئی تعلق. امام ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ, ایک بہت بڑے عالم نبی, ان کا ذکر کیا, ان کی کتاب المدخل کے اندر ایک عجیب واقعہ ملا کہ جب تک آپ کا کوئی اچھا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو, اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. فرمایا ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ اس نے کسی مولوی صاحب کے مجلس کے اندر بیٹھ کے سن لیا کہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے, 34 دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا آخری, یہ جنت میں جائے گا. آخرت میں ذاکرین سے, تسبیحات فاطمی جسے ہم کہتے ہیں, آخرت میں ذاکرین میں سے اٹھایا جائے گا. اب اس سے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے, 33 کی جگہ میں دن میں 33,000 دفعہ کروں گا, میں 33 میں 100,000 دفعہ کروں گا, یہ تو کوئی معمولی بات ہے. ہوا یہ رات کو خواب دیکھا, سویا ہوا ہے, ایک فرشتہ بڑا سا رجسٹر لے کر آیا,
ہاں بھائی جو تسبیحات فاطمی کرتے کھڑے ہو جائے بھائی، لائن لگائے ادھر بیٹھ چلے بھائی، آپ بھی چلے آپ بھی چلے ہر ایک کا نام لے رہے، یہ بڑا خرام آ رہا ہے میرے بھائی، میں تو سب سے پہلے ہوں گا، آئی ایم دا فرسٹ پوزیشن تو میری ہوگی، سب سے پہلے تو میرا نام لیا جائے گا. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے میرے بھائی، سب کی لائن لگی ہوئی، مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، سب چلے گئے. تسبیحات فاطمی والے سارے آ جائے اور اس راستے سے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. وہ دیکھ رہے جھانک رہے، خدا ہے میرا نام کب آئے گا. جب سارے چلے گئے اس فرشتے کو کہا، اللہ کے بندے میرا تو نام ہی نہیں ہے، سارے کام تو میں نے کیے، اٹھ کے تو میں کرتا تھا، بھائی میں ہوں استاد جی، میں ہوں، یہ کا صفائی میں نے کی ہے، میں ہوں استاد جی، میں کھانا میں لے کر آؤں گا کہتے جو نا، سارے کام تو میں نے کیے، تسبیحات تو ساری میں پڑھتا رہا، رات دن میں پڑھتا، میرا تو نام ہی نہیں ہے. ذرا دیکھ، فرشتے نے رجسٹر دیکھا، بھائی آپ کا نام نہیں ہے، جن کا نام ہے، میں نے غلطی ہم کیوں کریں، ہم نے جن کا نام تھے ان کا نام دیکھ کر ہم نے سب کو جنت روانہ کر دیا ہے. کہا دوبارہ دیکھ اللہ کے بندے، تسبیحات فاطمی کرنے والا میں بھی ہوں. فرشتے نے پوچھا تسبیحات فاطمی کرتا تھا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی طرح کرتا تھا. ایک دم اس کو جھٹکا لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور عقل میں بات آ گئی کہ کرتا تو تھا، لیکن رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا، رسول اللہ نے جس طرح عمل نہیں بتایا تھا، میں اس طرح نہیں کرتا تھا. لہذا وہ نیکی کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے، کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی قابل قبول. آپ دیکھیں، آپ عوام بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہمارے سارے، آپ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ بکرے کو پکڑو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین، قربانی جائز ہو جائے گی؟ اللہ توبہ توبہ، حرام ہو جائے گی؟ استغفر اللہ. سارے وہابی بیٹھے ہوئے ہیں کہتے جو ہے نا، درود پڑھنے پر حرام ہو جائے گی. درود اتنا ناپاک چیز ہے معاذ اللہ کہ جانور پر میں نے پڑھا اور وہ حرام ہو گیا، اتنی گناہ والی چیز ہے. دیکھو ان خطیبوں کے پھر سٹائل بھی ایسے نا، مصیبت یہ عوام کو ایسے بیوقوف بناتے. وہ اللہ کے بندے، کس بدبخت نے کہا کہ درود شریف اس نے پڑھا تو گناہ ہے؟ کس بدبخت نے کہا کہ درود شریف پڑھنے پر جانور حرام ہو گیا؟ کس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ درود شریف ناپاک ہے؟ اوے اس کا یہ عمل ناپاک تھا. رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے مطابق نہیں کیا. نہ کوئی درود کا منکر ہے، نہ کوئی درود کی بزرگی کا منکر ہے، نہ کوئی درود کی برکت کا منکر ہے، لیکن رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر سے یہ عمل نہیں کیا، لاکھ دفعہ بھی کرے اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں. جس طرح یہ بکرا مردار ہو گیا، اللہ کیا اس کے اعمال جو سنت کے مطابق نہیں ہے ایسے مردار اور بدبودار ہے. ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ان کے پہلو میں کسی نے کھانسی ماری اور ایک شخص نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ہمارے زبان میں، ہمارے آج کل کی اصطلاح میں الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ناراض تو نہیں ہوتے میرے بھائی؟ ہیں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. او اللہ کے بندے، الحمدللہ کہنے والا میں بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجنے والا میں بھی ہوں، ولیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے بندے، الحمد کہنے والا میں بھی ہوں، اللہ کی حمد بیان کرنے والا میں بھی ہوں، اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والا میں بھی ہوں، رسول اللہ پر درود بھیجنے والا میں بھی ہوں، رسول اللہ پر سلامتی اور برکتوں کی دعائیں بھیجنے والا میں بھی ہوں. لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا تھا جو تو کر رہا ہے. یہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو جائے جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہمیں قابل قبول نہیں. تو اصل مقصد اس مہینے کا رسول کی ولادت کا ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ایسے خالی پیلی سنی ہمارا نام نہیں رکھا گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت ہے اس لیے کہ رسول اللہ کے طریقوں کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت نام رکھا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے جنہیں ہمارے ہاں غوث پاک کہا جاتا ہے اور ابھی اس کی 11ویں کے نام پر مختلف 11ویں ہوں گی. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس کے اندر لکھتے فعلی المؤمن اتباع اہل سنت والجماعت، مومن پر اہل سنت والجماعت کی اتباع لازم ہے.
فسنت ما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت متفق علیہ الصحابۃ فی خلافت الخلفاء الراشدین المہدیین. سنت وہ ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ اہل سنت ہے، اور جماعت وہ ہے کہ جس صحابہ پر، جس چاروں خلفاء کے زمانے میں صحابہ جس مسئلے پر اتفاق کر لیا تھا، اس مسئلے کو لینے والے وہ اہل سنت والجماعت. تو ہمارا نام اہل سنت والجماعت پڑا اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے طریقوں پر چلتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. یہ کوئی یہودیت اور عیسائیت نہیں ہے، یہ کوئی باطل مذہب نہیں ہے جہاں من چاہی عبادات آپ گڑھ لے، جہاں من چاہے دن آپ گڑھ لے. نہیں، یہاں کا ہر عمل پر دلیل کا ہونا ضروری ہے. تبھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّن خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہر قول و فعل جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ دین کے نام پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ بدعت ہے. اس لیے کہ صحابہ کی جماعت ایسی مقدس جماعت تھی، رسول اللہ نے خود ان کی تربیت کی تھی، قرآن کو نازل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رسول اللہ کو چلتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بولتے ہوئے، حکم جاری کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے، بیویوں سے تعلقات کیسے رکھے، پڑوسیوں سے تعلقات کیسے رکھے، معاشرے میں کیسے رہیں، یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ ہر خیر کی طرف دوڑنے والے تھے. او اللہ کے بندے، آج جو کام تو کر رہا ہے اگر یہ خیر کا کام ہوتا سب سے پہلے صحابہ دوڑ کے اس کی طرف جاتے. جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا ہم سمجھ گئے اللہ کی قسم یہ کام خیر کا نہیں ہو سکتا. اس کو تم جو نام دو، جو نام دو، تم جشن کا نام دو، تم عید کا نام دو، تم خوشی کا نام دو، تم غمی کا نام دو، جو نام دو، لیکن جب رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، شریعت کو قابل قبول نہیں ہے. امام مروزی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب کتاب السنہ، چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی مشکل سے بھی ملی ہے. اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسن. اے لوگو، دین کے نام پر تم جو چیز گڑھ لو وہ مردود ہے، اگرچہ تم اسے کتنا اچھا کیوں نہ ہو. اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا. اے اللہ کے بندو ہمارے پیچھے چلو، ہماری اتباع کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو دیکھو، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھو، رسول اللہ سے ہم نے کیا لیے اس کو دیکھو. نتنے مسائل مت گڑھو، نتنے طریقے مت گڑھو، نتنے راستے مت گڑھو. اللہ اکبر. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شاطبی نے الاعتصام میں نقل کیا ہے کہ من ابتدع بدعتا ورآها حسنة فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اور آج دین کے نام پر کوئی شخص بدعت گڑھتا ہے اور اسے حسنہ کا نام دیتا ہے، اسے اچھائی کا نام دیتا ہے، اسے نیکی کا نام دیتا ہے، اس بدبخت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے دین کے بارے میں خیانت کی. اس لیے کہ آج جو کام تو کر رہے دین کے نام پر اگر یہ رسول اللہ نے بھی کیا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا. جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو پتہ چلے کہ رسول دین کا مسئلہ تھا اور رسول نے ہمیں نہیں بتایا تو یہ خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ شخص رسول اللہ پر خیانت کا الزام لگانے والا ہے. تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے اس ربیع اول کے مقدس اور مطہر مہینے کے اندر دو کام اپنے اوپر لازم کر لیں. یہاں منانے میں، ناچنے میں اس دن کو برباد کرنے کے بجائے آج عزم کرے ہم میں سے ہر آدمی دو کام کرے گا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا. تو آپ میں سے کس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ کوئی کتاب ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ طلباء، ماشاءاللہ دیکھو ماشاءاللہ. لیکن کئی حضرات ہیں عوام کو دیکھ لے. تو ایک تو اس مہینے کے اندر آپ نے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیرت کا مطالعہ. اس کا وعدہ کون کون کرتے ہیں ہم اس مہینے سیرت کا مطالعہ کریں گے؟ عوام بھی. اصل تو مخاطب ہمارے عوام ہیں، تو بیچارے طلباء ہیں، ان کو تو کوئی نہ کچھ ساتھ گھیر لے گا. تو آپ نے سب سے پہلے نشر الطیب کتاب اگر مختصر لینی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی نشر الطیب کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے. اگر نشر الطیب سے بڑی کتاب دیکھنی ہے تو شیخ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی 3 جلدوں کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو خرید لینا، اس کا مطالعہ کرنا ہے. ایک اور کتاب ہے اہل حدیث عالم ہے. ہم بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہم متعصب نہیں ہیں مولانا، خواہ مخواہ میں لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو حق ہے ہم قبول کریں گے. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، جو حق بات ہے ہم قبول کریں گے میرے بھائی، جس نے بھی کی ہو.
ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کی کتابیں ویسے تو 3 حصوں میں لیکن ایک جلد میں چھپی ہے، رحمت للعالمین، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ. عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ طلباء کو خاص کر میں کہتا ہوں، عجیب و غریب کتاب ہے، پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے، سواد آ جاتا ہے. مجھے انعام میں ملی تھی اولا والے سال، ابھی تک اس کی مٹھاس میرے دل میں موجود ہے. اور اگر تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو پھر یہ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، بس عوام کے لیے سیرت مصطفیٰ کافی ہے. طلباء کے لیے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، لیکن معجزات والا باب استادوں سے پڑھنا ہے، وہ خود نہیں پڑھنا، وہ استادوں سے پڑھنا ہے. باقی تفصیل تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، زرقانی کی ہے شرح، اور محمد بن یوسف صالحی کی سبل الہدیٰ والرشاد، اس طرف میں نہیں جاتا. ایک تو یہ کام کرنے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اس نیت سے کہ میں رسول اللہ کی سیرت اور سنتوں پر عمل کروں گا. دوسرا درود شریف کی کثرت کرنی ہے. ہر مہینے کو کسی چیز سے مناسبت ہوتی ہے نا، قرآن تو آپ پورا سال پڑھتے ہیں لیکن رمضان کو قرآن سے خاص مناسبت ہے. پھر طالب علم اور مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں اگرچہ پورا سال وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص چونکہ رمضان کو مناسبت ہے قرآن سے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، تو خاص طور پر قرآن کی تلاوت، قرآن کی ختم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو ربیع اول ویسے تو درود پورا سال پڑھنا ہے، لیکن چونکہ ربیع اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا اس دن میں خاص درود شریف کی کثرت کرنی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آیا، اے رسول اللہ میں نے دن کا ایک حصہ مقرر کیا آپ پر درود پڑھنے کے لیے. فرمایا اگر زیادہ کر لے تو اچھا ہے. کہا میں نے 2 حصے مقرر کر دیے، دن کے 3 حصے بناؤں گا، 2 حصے میں درود پڑھوں گا. کہا اور زیادہ کر لے تو اچھا ہے. کہا یا رسول اللہ میں پورا دن آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. کہا بالکل تو صحیح ہے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے. مشہور حدیث ہے 10 درجات جنت میں بلند ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے اللہ اسے 2 پروانے عطا کرتا ہے. ایک نفاق سے بری ہونے کا، یہ آدمی منافق نہیں ہے، دوسرا جہنم سے بری ہونے. عجیب و غریب برکات. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ، یہ طریقہ محمدیہ کی شرح ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح درود شریف کے فضائل پر ایک بڑی بہترین کتاب ہے علامہ سخاوی کی القول البدیع، اہل علم اس کتاب کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں انہوں نے امام شاذلی رحمہ اللہ کے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. جو یہ شاذلیہ سلسلہ کے بڑے بزرگ ہیں جن سے شاذلیہ سلسلہ چلا ہے، کہ ان کی رات ایک جنگل کے اندر آ گئی. جنگل میں اب رات گزارنا تھا تو ایک پہاڑ کے اندر وہ گھسے، ایک پہاڑ میں غار دیکھا، اس غار کے اندر وہ گھس گئے اور رات کو وہاں سونے کا ارادہ کر لیا. اب دیکھتے ہیں آدھی رات کو کہتے ہیں کوئی عجیب و غریب جانور اس غار کے مہانے پر، اس غار کے دہانے پر آ گیا اور غرانے لگا. میں ڈر گیا کہ یا خدایا اب اس جنگل کے اندر اس بھیڑیے سے، اس جانور سے مجھے کون بچائے. یکدم اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ درود شریف سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ مشقت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ایک مشکل ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں مشکلات اور مصیبتیں. لہذا درود شریف پڑھنا شروع کر دے. میں نے درود شریف جیسے پڑھنا شروع کیا، دیکھتا ہوں ایک شخص آیا، ایک عجیب و غریب شخص تھا. آتے ہی جانور کو کان کے نیچے رکھ کے ایک تھپڑ مارا، جانور چیختا ہوا بھاگ گیا اور میری جان چھوٹ گئی. اتنی بڑی فضیلت والی شے. ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کا والد جو ہے وہ سود خور تھا. بہت بڑا گناہ ہے سود. جیسے بینک میں پیسے رکھواتے ہیں یا کسی کو قرضہ آپ دیتے کہ بھئی یہ 1 لاکھ لے لے اور 2 مہینے بعد مجھے 1.5 لاکھ دے دینا، یا اس کے اوپر کچھ پیسے دینے. سود بہت سخت گناہ ہے. تو ایک آدمی کا والد سود خور تھا. دیکھا کہ اس آدمی سود خور کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، بدل گیا. اللہ کا ذات. اب وہ بیٹا بیچارہ مولویوں سے ملتا ہوگا، مسائل تو اس نے فضائل سنے ہوں گے مولویوں سے. مولویوں کی مجلس کی برکت ہی ہوتی ہے، مسائل اور پتہ چل جاتے ہیں، بندہ مشکلات سے نکل جاتے ہیں، مصیبتوں سے نکل جاتا ہے. اب وہ اللہ سے دعا مانگنے لگ گیا. اے اللہ، درود شریف پڑھنے لگ گیا. درود شریف بھی پڑھ رہے اور دعائیں بھی مانگ رہے. اے اللہ مجھے پتہ ہے میرا باپ گنہگار ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ تیرا باغی سود خور ہے، لیکن اے اللہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ یہ وہ گدھے والے کا بیٹا ہے جس کا منہ گدھے کی طرح ہو گیا، یہ اس کا بیٹا ہے، ساری زندگی میرے لیے پیغور ہے، میرے لیے تانا ہے. اے اللہ رحم فرما. درود پڑھتے پڑھتے رات کو سو گیا. رات میں خواب ہے، جب بھاگتے بھاگتے اپنے ابا کا چہرہ دیکھ. جب نیند سے اٹھے، گئے چادر ہٹائی، ابا کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. درود کی برکت.
ایک عجیب برکت آپ کو بتاؤں، ایک عجیب مسئلہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہابی درود منکر ہیں. اور اللہ کے بندے جتنے درود کے قائل ہم ہیں، ابھی موقع نہیں ہے میں بتاتا آپ کو، صرف ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا شیخ ولی تھانی صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی ملفوظات 30 جلدوں میں، ملفوظات کی جلد نمبر 10 کے اندر ملفوظ لکھا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی شخص آیا، حضرت جی آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں آپ سے تعویذ لینے آیا ہوں. گھر کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، گھر میں بڑی مصیبتیں ہیں، گھر میں بڑی بے چینی ہے، گھر میں بڑے مسائل ہے، کوئی تعویذ لکھ کر دے دے میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے مسائل حل ہو جائے. حضرت تھانی رحمہ نے فرمایا گھر کے اندر مسائل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ مسائل کہاں دور ہوں گے جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی. تو درود شریف کی کثرت شروع کر دے، درود شریف کی کثرت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پریشانیاں خود بخود چلی جائیں گی. تو درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف کی یہ فضائل ہے. بات سمجھ آ رہی کہ اس کی کثرت کرے اس 2 مہینے کا، اس پورے مہینے کے اندر. تو کون آپ میں سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس پورے مہینے کے اندر ایک وقت خاص کر لے گا، اس پہ درود شریف کثرت سے کرے گا؟ کوئی تعداد؟ جزاک اللہ. فرمایا جسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقصود ہو تو وہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے، کثرت سے درود شریف کرے. اس لیے درود شریف کا اہتمام کرے. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے مختصر اس موقع پر پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اپنی زندگانیوں کا منشور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ میں 2 باتیں آخر میں کہتا ہوں، عوام بھی بیٹھی ہوئی اور طلباء کے لیے بھی میں کہتا ہوں. عوام کے تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ان مجلسوں کو اپنے لیے غنیمت جانا کرو، ان علماء اور عوام کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، ان طلباء اور مدارس کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکے وہ تعاون کیا کرو. یہ اللہ والے اللہ کے بندو، آپ کے کام سے جو نکلا ہوگا اس کی روٹی کا بندوبست پہلے آپ نے کیا ہوگا. یہ اللہ کے دین کے لیے یہاں جمع ہے. یہ اتنے مبارک لوگ ہیں اللہ کے بندو، اتنے مبارک لوگ ہیں. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے برکت کے لیے اپنے پر ان کے پیروں سے مس کرتے ہیں، برکت کے لیے. یہ جتنے آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں یہ اتنی ان کی برکت ہے. اللہ اکبر. امام راضی رحمہ اللہ، یہ امام راضی کا حوالہ بار بار آ رہے، ناراض نہ ہونا، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے. عجیب و غریب آدمی تھے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا. انہوں نے تفسیر کبیر کیسے لکھی؟ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم کا ذکر کیا. تو کسی نے کہا ہوگا بدبخت ہوتے تب بلاتا گوڑا ڈوز مارتا، اس لیے ڈوزی ہوئی ایسی چھوڑ رہے گا. کہتے لوگ بدبخت ہوتے ہیں، اس کو دیکھو 10,000 علوم اور سورہ فاتحہ. دماغ خراب تھی، ہمیں پاگل سمجھا ہوا کہتے تھے. امام راضی نے کو اڑتے اڑتے خبر پہنچی، انہوں نے تفسیر کبیر، ان کی شروع میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ میں نے تفسیر کبیر کیوں لکھی. تو میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے غور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ بندہ لکھتا کیا آگے جا کے. اس نے کہا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ قرآن ہے کیا. تو میں نے مولا جی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر میں امام راضی نے صرف 9 فقہ، اصول فقہ، علم کلام، حدیث، تصوف، 7 علوم کے مبادیات اور اصول جمع کر کے رکھ دی. کوئی نکالنے والا ہو اگر صرف اعوذ باللہ کی تفسیر کو ذرا تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ اکٹھا کیا جائے، صرف اعوذ باللہ کی تفسیر میں اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے 4 جلدیں بن سکتی ہیں. اس امام راضی نے عوام کے لیے کہتا ہوں کوئی احسان نہیں کرتے، ان علماء طلباء کے ساتھ تعاون کر کے اپنی آخرت بناتے ہو، ان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیجو، ان کے ساتھ رہو. امام راضی رحمہ اللہ اس تفسیر کبیر کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر والے کے پاس ہوا. دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، کچھ عرصے بعد اسی قبر والے کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو قبر والا اللہ کی جنتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں، جنت کی راحتوں میں، جنت کی خوشبوؤں میں مزے کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیران یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تو تھے نہیں کہ پتہ ہو، ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں کہ پہلے سے پتہ ہو.
وہ تو جو اللہ بتائیں گے پتہ چلے گا انسان کو، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، مرنے کے بعد تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، یہ جو تیرے عذاب میں گرفتار تھا اب تیری رحمتوں کا سزاوار کیسے ہو گیا؟ اللہ نے وہی بھیجی، اے عیسیٰ یہ میرا باغی تھا، گنہگار تھا، ساری زندگی میری بغاوت میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن جب یہ مرا اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہوا، وہ بیوی جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، وہ بیوی اس اپنے بیٹے کو، اس کے بچے کو ایک مکتب لے کر آ گئی، ایک مولوی کے پاس لے کر آ گئی اور کہا مولوی صاحب میری اپنی روٹیاں پوری نہیں ہو رہی، یہ یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے اپنے کھانے کا بندوبست نہیں ہو رہا، آپ اسے کچھ پڑھا دے لکھا دے، کم سے کم اس کی روٹی سے تو بے غم ہو جاؤں گا۔ جب اس نے اس بچے کو مکتب میں مدرسے میں داخل کروایا، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے غیرت آئی کہ اس کا بچہ تو زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں اسے زمین کے نیچے عذاب دوں، اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اتنی بڑی برکت ہے یہ ایک بسم اللہ جو پڑھتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے اس کی برکت سے 3 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، ایک اس طالب علم کی، ایک اس کے استاذ کی، اور ایک اس والد کی جو اس کی انگلی پکڑ کے مکتب میں لے کر آیا۔ لہذا ان علماء پہ اعتراض مت کرو، یہ علماء وہ ہیں اللہ نے بھی جن کا پردہ رکھا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے، مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہوئے لوگوں اسلاف پر، بزرگوں پر، علماء پر اعتراض مت کرو ورنہ قبر میں تمہارے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے، اور یہ وہ بزرگ جماعت ہے اللہ نے جن کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، طبرانی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے معجم الکبیر، اس میں ایک روایت ہے، اللہ ایک عالم اللہ کے دربار میں جائے گا اور جس کا پردہ اللہ رکھ رہے تمہیں شرم نہیں آتی ان پر اعتراض کرتے ہو، عالم اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ اس عالم سے کہے گا آج ہمارے قابو میں آیا ہے، تجھے تو لوگ بڑے علامہ اور فہامہ سمجھتے تھے، بہت بڑا مفسر سمجھتے تھے، بہت بڑا محدث سمجھتے تھے، بہت بڑا خطیب سمجھتے تھے، بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے، بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، ہمیں تو پتہ ہے تو کیا ہے، ہم تجھے جانتے تو کتنا بڑا باغی تھا ہمارا۔ اب وہ عالم کپ کپانے لگ جائے گا، اے اللہ باہر میرے مقتدی کھڑے ہوں گے، باہر میرے مریدین کھڑے ہوں گے، باہر میرے طلباء کھڑے ہوں گے، اے اللہ میں تو رسوا ہو گیا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، جیسے تو نے دنیا میں میرا پردہ رکھا اس جہاں میں بھی میرا پردہ رکھ لے۔ وہ عالم یوں کپ کپانے لگ جائے گا، اللہ فرمائے گا تو جیسا بھی تھا لیکن تیری بات سن کر لوگ میرے گھر آتے تھے، تیری بات سن کر لوگ میرا نام لیتے تھے، مجھے پکارتے تھے، میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، یہاں بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ان کا پردہ اللہ نے بھی رکھا ہے اور تم پردہ دری کرتے ہو، مولوی ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، ایسا نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور ایک نصیحت کے میں قابل نہیں ہوں، استاذوں سے جو سنا وہ طلباء کو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ لوگ تمہیں بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، ان کے معیار پر اترو۔ ہم تو ان کو بڑے ٹوپی والے نظر آ رہے، بڑے کپڑوں والے نظر آ رہے، لیکن ہماری خلوتیں تو ہمیں پتہ ہے نا کیا ہے۔ میں نے جب سے پڑھا ہے نا میری طبیعت بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے، اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ریاکاری میں آتا ہے کہ میں یہ چیزیں نہ کروں، لیکن بے اختیار میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الزواجر 2 جلدوں پر، جو گناہ کبیرہ ہے اس پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا یزید بن ہارون کا، اس نے ایک شخص کو دیکھا قبر میں سے نکل رہا ہے اور فرشتہ پیچھے گرز لے کر کوڑا لے کر اس کی پٹائی کر رہا ہے، اور وہ آدمی چیختے چیختے کرے او اللہ کے بندے، او فرشتے، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو تلاوتیں کرتا تھا، کیا میں عمرے، کیا میں حج نہیں کرتا تھا، کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا، مجھے کیوں پیٹ رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا بالکل تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، لیکن خلوت میں اللہ کا باغی تھا، تیری خلوت تیری جلوت کی طرح نہیں تھی، تو لوگوں کے سامنے تو بزرگ بنا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے تو اللہ والا بنا تھا، لیکن کمرے میں جاتا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا کرتا تھا، تیرے وہ دکھاوے کے اعمال تھے، منافقت کے اعمال تھے، اللہ کو وہ اعمال قابل قبول نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اپنی جلوتوں کے مطابق خلوتیں کر لیں، جیسے یہ تمہیں بزرگ سمجھتے ہیں ان کے معیار پر پورے اترو، اور جب ان کے معیار پر پورے اترو گے تو پھر کیا 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 ملے گا اللہ کے ہاں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ بہت بڑے
ایک واعظ تھے، خطیب تھے. یہ واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر لکھا ہے. یزید بن ہارون جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا قبر میں فرشتے آئے اور مجھے کہا من ربو کا. میں نے کہا اللہ کے بندو، ساری زندگی جس رب کی طرف میں بلاتا رہا، ساری زندگی جس رب کی دعوت دیتا رہا، مجھ سے پوچھو کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے. ساری زندگی اسی رب کی تو میں دعوت دیتا رہا. فرشتے نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، جان دو، یہ اپنا بندہ جان. تو اگر اعمال تمہارے شریعت کے مطابق ہے، اعمال تمہارے جل اور خلوت برابر ہے، اللہ تمہاری بخشش ایسا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھ کر اس پر چھری پھیرنا کیسا ہے، جیسا کہ آج کل کرتے ہیں. تو اب آپ، عجیب بات ہے، اگر آج کافر ہندو ایک کاغذ پر محمد کا نام لکھا اور اسے پھاڑ دے، سارے لوگ احتجاج کرنے شروع ہو جائیں گے. اور ہمارا حال دیکھو کیا ہے. سیرت حلوی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے نیچے زمین پر کاغذ دیکھا جس پر رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اسے اٹھایا، اپنے آنکھوں سے لگایا، چوما اور دل پر لگایا کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے. اللہ نے مرنے کے بعد اسی عمل پر اس کی بخشش کر دی. اور ہم اسی نام کے اوپر چھریاں، صرف چھریاں ہی نہیں، معاذ اللہ نالین کے کیا اس کو نقشے بنا کر اوپر نام لکھ رہے. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، اپنے پہنے ہوئے جوتے وادی مقدس میں گئے، فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. نبی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ فرما رہے جوتے اتار دیں. نبی کے پہنے ہوئے جوتے مقدس وادی میں اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اور ہم اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے نالین پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آپ کے والد صاحب حج سے آ رہے ہوں، ماشاءاللہ کئی کے والد صاحب حج پر گئے ہوں گے. تو ہمارے یہاں رواج کیا ہوتا ہے کہ وہ گلی وغیرہ کیا کرتے ہیں، لگا لیتے ہیں. اب آپ کے والد صاحب حج سے آ رہے ہو اور آپ والد صاحب کے جوتے اٹھائے، اس کو صحیح پالش والش کرے اور سب کچھ اچھا کرے، اور جوتوں پر والد صاحب کا نام لکھے حج مبارک، اور تم والد صاحب کے سامنے نہرائے. وہ میری یہ عزت کر رہے تھے. ابا جی آپ کے جوتے ہیں، کوئی ہم نے تو اس کو صحیح دھویا ہے، پاک کیا ہے. اور خدا کے بندو، جوتوں پر کسی کا نام لکھا جاتا ہے. استاد کے جوتوں پر استاد کا نام لکھ سکتے ہو؟ یہ کیا کر رہے؟ تو یہ رسول، میں نے کہا نا، ما من قوم ابتدعوا بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ. کوئی قوم جب کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، اس بدعت کی نحوست یہ پڑتی ہے، اللہ اسی کے مطابق سنت اٹھا لیتا ہے. رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ رسول اللہ کی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا. رسول اللہ کا طریقہ تو یہ تھا، رسول اللہ کی سنت تو یہ تھی کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھا جائے، اور ہم نے بدعت ایجاد کر کے اس سنت کو چھوڑ کر کیک کاٹنا شروع کر دیا. وہ جو روزے والی سنت تھی وہ ہم سے چھین لی گئی. یہ عیسائیوں کی پیروی ہے، عیسائیوں کی تباہ ہے. لہذا ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے.